اور کچھ کام میرے تیرے ذمے ہیں. جو تیرے ذمے کام ہے تو کرے نہ کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو میرے ذمے تیرے کام ہے اگر میں نے وہ کرنا بند کر دیے بندے تیرا ککھ نہیں بچے گا. تیرے ذمے جا کے دنیا میں تو نے میری پہچان کرا رہی ہے. میرے سے جو بندے دور ہو جائیں انہیں میرے بندوں کو قریب کرنا ہے. تیرے ذمے بس یہ کام ہے. جو میرے ذمے ہے تیری روٹی، تیرا کپڑا، تیری صحت، تیری جوانی، تیرے بڑھاپے، حتیٰ کہ قبر میں جانے تک کی جتنی تیری ذمہ داریاں ہیں میں پوری کروں گا. لیکن یہ دنیا میں آیا، اس نے دنیا کے کھیل تماشوں کو دیکھا، اس نے اللہ والے کام اپنے ذمے لے لیے اور اپنے کام اللہ کے ذمے کر دیے. صبح سے نکلا روٹی کا، اللہ نے کہا یار بے وقوف ہے، یہ وعدہ میرا ہے، تو اپنے آپ کو مشقت کے اندر کیوں ڈال رہا ہے؟ میں نے تجھے تیرے گھر کی چرپائی تیرے بستر پر دینے کا وعدہ کیا اور تو یہاں سے امریکہ کے اندر جا رہا ہے. روٹی تیری گھر میں رکھی ہوئی ہے، باغ امریکہ کے اندر رہا. میں نے تیری صحت، تیری جوانی جو ہے وہ نیک اعمال کے اندر رکھ رکھی ہے. تیری زندگی کی خوشحالی اور کامیابی میں نے نماز کے سجدے میں رکھی ہے. تیرے چہرے کا نور، تیرے دل کا سرور میں نے ذکر کے اندر رکھ رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں تلاش کر رہا ہے؟ مال والے کے پاس بیٹھا، مال والے نے کہا یہاں سے ملیں گی، لگ گئے اس کے پیچھے اور اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں نظما کے دیکھ 5 لاکھ روپے دے دے، پھر دیکھ میں ابا کردہ نقشہ ہی بدل دوں گا، باقی بدل دے گا. گھر کا نقشہ بدلے گا، باپ کو انشاءاللہ روڈ کے اوپر لے کے آئے گا. میں گھر کا نقشہ بدلوں گا، ماں کی آنکھوں میں ساری عمر کے لیے آنسو دوں گا. معذرت کے ساتھ ہمیں معاشرہ جو ملا نا بڑا گڑبڑ والا ملا، متاثر تعفن والا. جہاں بیٹھو نفرت کی بدبو ہے، پیار محبت کی خوشبو آتی کوئی نہیں. جس کے سینے کو دیکھ لو ساڑ پڑا ہوا، جلا پڑا ہے اندر سے. ملازم سے پوچھ لو مالک سے تنگ ہے، مالک سے پوچھ لو ملازم سے، استاد سے پوچھ لو شاگرد کو. اساتذہ کرام بڑے بڑے بیٹھے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات دے کے جا رہا ہوں جو میں نے اپنے بڑوں سے سنی. مدرسے کے اندر بچہ پڑھنے آتا ہے نا، کہ استاد کہتے ہیں استاد جی ذرا دعا بھی فرمایا جائے تے ذرا ذہن دا تھوڑا کچا ہے، تسی فکر نہ کرو. اچھا وہ استاد پہلے دن سے کیا کرے، پترا تو ایسی جگہ تے آ گیا یا تے پڑھ جائیں گا یا پھر بھج جائیں گا. ماشاءاللہ بندہ جوتا پکڑ لے 6-7 صرف کے اندر مارے اس کے. اللہ میرے پاس ہو تو میں تو ایک ادارہ بنا رہا ہوں، انشاءاللہ ایک مثالی بناؤں گا. 3 سال ہو گئے میں نے جگہ لے رکھی، پیسے جمع کر رہا ہوں. بندہ چھتر پکڑ لے کان پکڑا کے مارے، پھٹے منہ تیری ذات کا. وہ اپنی نسل تیرے والے کر کے گیا، تو کہہ رہے کہ تر جائیں گا یا پج جائیں گا. تیرے اندر گٹس، تیرے اندر صلاحیت کوئی نہیں. بڑے بڑے مدرسے دی مار ویکھی پترا، اتھے دی مار دوسرے دی پل جائے گا. میں تیرے لال کو تیرے سامنے چماٹا ماروں، تیرے سے برداشت نہیں ہوگا. میرے بچے کی کھلڑی اتار دے، میرے سے کیسے برداشت ہوگا؟ یہ قرآن کا سبق ہے. نبی نے کتنے حافظ بنائے، کسی کو ایک تھپڑ بھی مارا میرے نبی نے. صحابہ نے کتنے حافظ بنائے، مجھے گنتی بھول گئی. نبی کے دور میں کہاں کہاں صحابہ مقرر تھے، درس ہوتا تھی، کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی. شاید بڑے علماء مخالفت کریں. یہ ایک دور تھا جب گھر والے کہتے تھے کہ ہڈیاں ہماری چمڑا تمہارا. اب نہیں بابو، پہلے دور تھا لوگ قرآن والوں کو دینا خدمت کرنا سعادت سمجھتے تھے. اب تو منتیں کرنی پڑتی ہیں، 500 روپے کے اوپر جنت الفردوس کا وعدہ کرنا پڑتا ہے تب جا کھڑا ہوتا ہے بندہ. ہاں کہ 500 روپے یہاں دے دے سیدھا جنت کے اندر تیرا گھر بنے. مولوی کو اپنا ہی پتہ نہیں میری جنت ہے کہ نہیں، میں تیری جنت خرید دیتا ہے. کیونکہ ہمارے اندر لالچ ہے نا، اجرت بازی ہے، ہم لالچی قوم ہے، ہم جلدی بہ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کی قسم فرضوں میں سے ایک فرض تھا قرآن کی تشہیر کے لیے تم اپنے مال کی قربانی دیتے. کہنا نہ پڑتا، کہنا نہ پڑتا، یہ کام بغیر کہے کے کرنے کے تھے.
گرمی آئی کولر گھر لے کے جا رہا ہے، یار میں سوچا بچہ نہیں کوئی سہولت ہو جائے. اگر بچوں کی سہولت کے لیے تو کولر لے کے جا رہا ہے، قبر کی سہولت کے لیے کچھ قرآن والوں کی خدمت بھی کر دے میرے سے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ لوگوں کے اس وقت ذہن بنے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو ہمارے حوالے کرتے ہیں. 3 چیزیں استاد دیکھ لے، 3 چیزیں استاد دیکھ لے، شاگرد کبھی ناکام نہیں ہوگا اور استاد اپنی محنت میں کبھی ناکام نہیں ہوگا. پہلے دن جب مکتب کے اندر بچہ پڑھنے کے لیے آیا، استاد کو دیکھنا چاہیے کہ یہ مدرسے میں داخل ہوا، جس ادارے میں پڑھنے آیا ہے اس ادارے کا ادب کتنا کر رہا ہے. آیا اس نے اپنے جوتے کہاں رکھے، اور اس نے قرآن پاک کون سے ہاتھ میں پکڑا، الماری میں سے سینے سے لگا کے لایا یا ایسے لے کے آیا. پھر جس کتاب کو یہ پڑھنے کے لیے آیا اس کتاب کا کتنا احترام ہے، اور جس سے پڑھنے کے لیے آیا اس کا کتنا احترام ہے. گڑبڑ یہاں سے شروع ہوئی. کتاب کا احترام، پڑھانے والے کا احترام نہیں. کتاب اور پڑھانے والے کا احترام ہے، اور جس جگہ بیٹھ کے پڑھ رہا اس کا احترام کوئی نہیں. دین ادب ہے، جس کا ادب کوئی نہیں اس کا دین کوئی نہیں. علماء کرام سے، مدرسین حضرات سے مرض کرتا ہوں اللہ کے واسطے، ان کو ڈنڈے اور پائپ مت دکھائیں، ان کو اخلاق دکھائیں. ایک بچہ ماں باپ کو چھوڑ کے، گھر کی موج مستی کو چھوڑ کے یہاں آیا، اسے کپڑے بھی دھونے پڑ رہے ہیں، اسے برتن بھی دھونے پڑ رہے ہیں، اسے لکڑی بھی اکٹھی کر کے رکھنی پڑ رہی ہے، اس کو کچی پکی دال بھی کھانی پڑ رہی ہے. وہ ساری چیزیں چھوڑ کے آئے. یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کا چھوڑنا، قربانی دینا ہمارے لیے وبال بن جائے. پرسوں ترسوں میں ایک پروگرام میں تھے، خاکوانی صاحب بڑے ابدیدہ سے ہو گئے، اور مجھے بھی تو ایسے میں تو پہلے جلا بنا رہتا ہوں. فرمایا عبداللہ اتنے بچے دستار بندی کے لیے، ان کی حالت آپ نے دیکھی، شلوار ٹخنوں سے نیچے، کالر والی قمیض پہن رکھی، گول گھیرے والے نے کرتے پہن رکھے. یہ کیا قرآن کی تربیت ہوئی ان کے اوپر. 30 پاروں کی لاریب کتاب پڑھ کر جس بچے کو اپنا لباس ہی پہننا نہ آیا، تو میرے بھائی پھر ہم نے کیا محنت کی اس بچے کے اوپر. دستار بندی ہو رہی ہے، آستینوں والی قمیض ٹھیک ہے پہننا برا نہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ چکور دامن سنت ہے. شلوار ٹخنوں سے اونچی، بچوں کو ابھی سے عادت ڈالی ہے. سارے سمجھدار مسلمان ہیں نا سارے میرے بھائی، انشاءاللہ ماشاءاللہ سب مسلمان. غلام رسول بھی ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹخنوں سے شلوار جو نیچی کرے گا اس کے ٹخنے جہنم میں جلیں گے. بتاؤ یہ نبی کی بات سچ ہے غلط ہے میرے بھائی؟ اور پھر ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں نیچے رکھتے ہیں؟ تو ہمارا شلوار اور چادر کا ٹخنوں سے نیچے ہونا نبی علیہ السلام کی کھلم کھلا مخالفت ہے. یعنی ہم میرے عزیزوں، ہم اس کان سے سن کے اس کان سے نکال کے ہم اظہار کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تیری بات پہ یقین کوئی نہیں. معاذ اللہ. کچھ زبان سے چلتا ہے، کچھ اظہار ہوتا ہے. ہم زبان سے غلام رسول ہیں، اظہار سے بالکل غلام رسول کو. سارے ماشاءاللہ دنیا دار بیٹھے ہو، دیندار ہو ماشاءاللہ. آپ نے کبھی اپنے مسجد کے علماء یہ سارے بیٹھے بزرگ حضرات، آپ نے ان سے پوچھا کہ سنت طریقے کے بال کس طرح ہے؟ غلام رسول ہو نا، جلسہ سننا ہے، بزرگ کی سیرت سننا ہے، بتاؤ نبی علیہ السلام کی سنت طریقے کے بال کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے کتنے بال کس طرح رکھے؟ حضور السلام کے بال کانوں کی لو تک، جب جہاد کا سفر ہوتا تو کندھے تک، ورنہ تینوں طرف سے برابر، ورنہ سر کے بالکل بال منڈوانا، صاف کرنا. کہ تم نے 400 روپے کے دے پف نکال رکھا ہے، دائیں طرف مانگ نکالی یہودیوں کی علامت، کھبی طرف نکالی عیسائیوں کی علامت، بیچ میں مانگ نکالو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. ابھی سارا معاشرہ زبان سے غلام رسول کہہ رہا ہے، اظہار سے غصاخ رسول بنا پڑا. اللہ کرے یہ درد تمہارے دل کے اندر آ جائے. اجنیت کر کے جاؤ، برکت والی رات آ رہی ہے، گناہوں سے چھٹکارے والی رات آ رہی ہے. نیت کرو کہ سنت کے مطابق لباس، سنت کے مطابق بال بنوائیں گے، کیونکہ سب نے بھی عید پہ کپڑے بنوانے ہیں.
سب نے کپڑے بنائے. علماء کرام سے پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آپ کی قمیض کی لمبائی کتنی تھی، آپ کا پجامہ یا آپ کی تہمت کہاں تک ہوا کرتی تھی، آپ کے کھلے آستین اور آپ کا گلا کس طرح کا تھا. ایسا بناؤ. اللہ کے بندے، عید کا دن انعام کا دن ہے. ہم گستاخ رسول بن کے انعام لینے جا رہے ہیں، انعام ملتا ہی نہیں. آج کے رسول بن کے جائے انعام لینے کے لیے. مجھے تو عام آدمی پر تو رونا کوئی نہیں، مجھے تو اعتکاف والے کے اعتکاف پہ ترس آتا ہے، جو پورا مہینہ داڑھی نہیں کٹاتا، چاند رات کو کٹا کے صبح عید پڑھنے جا رہا ہے کہ اپنے 30 دن کا انعام لینے کے لیے جا رہا ہے. خدا کے بندوں کچھ خوف کرو. چلو ظلم کرنا عید کی نماز کے بعد ہی کر لو، یا تو پہلے کر کے جا لیں. سارے نبیوں کی سنت ہے یہ داڑھی مبارک. 2 بال ہیں کالے رنگ کے سفید رنگ کے، کالے بالوں کا اللہ خیال کرتے ہیں اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے. گھر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان کیسا تھا؟ امی نو پسند سی، ابا میرا بڑا شوق نال کھاندا سی، دادا تے ماشاءاللہ کی کہنے دادے دے میرے بچے نو بڑا پسند ہے. آمنہ کے لال کو جو پسند ہے وہ کبھی آپ نے میں نے پہچانا کہ حضور کو کیا پسند ہے؟ کبھی ایک دفعہ گھر کے اندر زندگی میں سالن پکا جو رسول اللہ کو پسند تھا. کبھی ایک مرتبہ گھر میں وہ روٹی پکی جو اللہ کے پیارے حبیب کو پسند. روٹی کو توڑ کر شوربے میں بھگو کر اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا. آستین چڑھا کے 3 انگلیوں سے کھانا اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا. شوربے میں سے کدو کے قطلے نکال کر علیحدہ علیحدہ کر کے کھانا اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا. شانے کا گوشت اللہ کے نبی کو بہت پسند تھا. دستی اللہ کے نبی. ابو دردہ کھانا پکڑے آ کے بیٹھ گئے. ابو دردہ ذرا گوشت میں سے دستی کی بوٹی نکال لو، دستی کی. اب یہ 2 دستی ہوتی ہے نا یہ بازو کے سے، وہ نکال کے دے دی. آپ نے ہڈی سمیت آپ نے دانتوں جسن جہاں تک چبائی جاتی کھائی. اور دینا، انہیں پھر چمچہ مار کے دوسری نکال کے دے دی. انہیں پھر کھائی. کہا اور دینا. کہ اللہ کے نبی ایک جانور میں 2 ہی ہوتے ہیں. میں جا تو تھوڑی کھلا رہا تھا، اللہ کھلا رہا تھا. جب تک میں مانگتا رہتا تو چمچہ چلاتا رہتا، اللہ مجھے اس ہنڈیا میں سے دستی کی بوٹی دیتا رہتا. اب کون سی دکان پہ لینے جاؤ گے جو پہلے گوشت کو ٹیکے لگا کے بیٹھے ہوئے؟ یہ روزوں میں تمہارے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہوگا. میں آج کل میرا موضوع یہی چل رہا ہے. تم سارے کاروباری بیٹھے ہو، کوئی اس میں گوشت والا، کوئی سبزی والا، کوئی فروٹ والا. صبح صبح تمہارے ہاتھ میں ٹچ ٹچ والی تسبیح ہوگی، یہاں تمہارے ٹوپی ہوگی اور سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی، اور فروٹ کی ڈھیریوں کر کے لگاؤ گے خوبصورت، اوپر پنیاں لگاؤ گے، دکھاؤ گے کچھ اور، دو گے کچھ اور. روزے کی حالت میں اللہ کے مہمان بنے ہو، سحری کے دسترخوان پہ، افطاری کے دسترخوان پہ کتنے فروٹ دے دو گے؟ 2 گلے دے دو گے، 4 داغی دے دو گے، تھیلی باندھ کے دے. لیکن میرے بابو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، تم روزے دار کو غلط اور خراب فروٹ نہیں دے رہے ہو، تھیلی میں ڈال کے اپنا روزہ دے رہے ہو. گرمی کے موسم ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے. ہر ریڈی والے کو چھپر اپنا بڑا رکھنا چاہیے تاکہ تیرے سے سودا لینے آئے تو تیرے چھپر کی چھاؤں میں کھڑا ہو. دکان والا دیکھے کہ یار گرمی میں شرابور آیا ہے، اور اسے اپنے پنکھے کے نیچے، یار 2 منٹ ساہ لے لی، لینا دینا مقدرہ ہے، ساہ لے لی، ساہ لے لی، بہ جا. نہ تو ماشاءاللہ بتیاں اتنی جل جاتی ہیں کپڑے لینے والی دکان پہ کہ بندہ ویسے ہی اندھا ہو جاتا ہے. استاد جی گھر اپنے پنکھا جلا بتیاں ٹھک 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 ٹھک. حاجی صاحب بسم اللہ، بونی تواڈے تو ہی ہے، بسم اللہ بونی تواڈے تو ہی ہے. 2-3 کپڑے دکھائے تواڈے میں عرض ہے ہی نہیں، اشارہ کریں گے اتھوں لے کے آ. حاجی صاحب لاہور گیا سی مارکیٹ کپڑا، میں کہنا تسی پاؤ گے سارے چوک اعظم حاصل پر کہیں گے کتھوں لے کے کتھوں لے کے. حاجی صاحب دعا دے اجے، جو تو چھرا پھیرے گا وہ دعا دے گا تجھے؟ جو تو نے ایک جسم کے 4 پیس کرنے ایک بوٹی کو تو یہ دعا دے گا؟ حاجی صاحب جڑا ریٹ میرا مارکیٹ ہے تو چکر مار کے جو کہہ رہے باقی صحیح کہہ رہے، جو تیرا ریٹ ہے کسی کا بھی نہیں ہے. حاجی صاحب جڑا میں تانوں دیندا پیا اللہ دی قسم میں ایسا ریٹ کسی نوں دتا ہی کوئی نہیں. بس جاؤ موج کرو، حاجی صاحب موج کرو، موج کرو، لے جاؤ. کتنے جھوٹ بول، 400 روپیہ، 500 روپیہ، 200 روپیہ. یہ افطاری تیرے دسترخوان پہ پیسوں کیا، یہ ساری حرام سب کے روزے ضائع ہو گئے.
پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک کا احترام سستی چیزیں کر کے کیا جاتا ہے. یہاں مہنگائی کا بھی دیکھنا، غریب گوشت نہیں لے سکتا. پچھلے سال کا خراب کپڑا بکے گا، پچھلے سال کی جوتیاں بکیں گی، پچھلے سال کے سڑے مسالے بکیں گے. کیا مالک کائنات ہے، کیا کر رہا ہے میرا بندہ؟ چہروں کا نور ہی نہیں. جتیاں گھس گئی، ریڑھی والا ریڑھی پہ کھڑا ہے، اس کی اولاد ریڑھی کے اوپر آ گئی، ترقی کی نہیں، ترقی والا کام کیا ہی نہیں. روزانہ تو اللہ کو ناراض کر رہا ہے. سبزی والا سبزی میں، دال والا دال میں، چاول والا چاول میں. پتہ نہیں یار کیا ہو گیا. سادی سی بہت زندگی ہوا کرتی تھی. بزرگوں جن ماں باپ کی آپ اولاد ہیں، کتنے سادے سے لوگ ہوا کرتے تھے. نہانے کے لیے بیٹھے وہی نہ کوئی شادیوں میں سے نکالتا تھا، نہ کوئی نکالتا تھا. ایک ایک بھائی دوسرے بھائی کے کپڑے پہن رہا، دوسرے تیسرے کپڑے پہنا، جتی پہن کے جا رہے ہیں. سادی زندگی. لوگ حیا کرتے تھے ایک دوسرے کا. میرے ایک دوست ہے بڑے اچھے، میں ان کے پاس گوشت لینے چلا گیا پچھلے ہفتے ایسے ہی. میں کہ اکٹھا لا کے رکھ دوں. میں نے کہا یار ایران تول دے، کیونکہ کنبا بڑا ہے. 16-17 کلو ہوئی. اس نے تول دی. جب اس نے ہڈیاں نکالی نا تو 3-4 رہی اتنی بڑی نکالی. میں شک میں پڑ گیا. میں نے کہا جانور کی ران میں تو ایک اوپر نلی ہوتی ہے ایک نیچے، یہ 4 کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا اللہ کی قسم، مطلب بڑا ششپنج میرا. میں نے کہا پھر مجھے پتا لگا ہو اس نے پیس ڈالنے سے پہلے ہڈیاں پہلے ڈال رکھی تھی اندر اس طرح کر کے. میں نے کہا یار بٹر صاحب ہے تسی کی کیتا ہے؟ کوئی نہیں. میں کہا الحمدللہ ابو نے فوت ہے کتنا؟ 6 مہینے. میں نے کہا سارا ثواب تیرے ابو کو پہنچ گیا. میں نے کہا اللہ ہاں میری 4 نلیاں جو تینے دھوکے میں دی یہ الحمدللہ فرشتے تیرے ابو کے پاس لے کے چلے گئے اور تیرا حصہ چھوڑ گئے. جاتے جاتے تیرے ابو کو جا کے پہنچا دیا، یہ پیچھے حصہ چھوڑ دیا. یہی جہاں تو نے تیری قبر بننی ہے یہ ہڈیاں وہاں جا کے، یہ دھوکا وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب یہ تجھے قبر کے اندر لیٹنے نہیں دے گا. اے سی لگانا اپنی قبر میں لگاؤ، گھر کا تو گزارا ہو رہا ہے. عورتوں کا سننے کو دل ہی نہیں ہوگا، ورنہ عورتوں کی آواز اللہ وہ تو سوتی سوتی سن لیتی ہیں. عورتیں تو سوتی سوتی سن لیتی. عورتیں ماشاءاللہ سمجھدار بھی بہت ہوتی ہیں. کہہ دو الحمدللہ. دیکھو سارے فقیر کے ہوگے. بیٹا جس دن ہوگی تو پچھتاوے گا میں بھائی ایسا جو کھاوے نہ پچھتا. ہاں تیری کراؤں تو پھر اگلے سال جلسہ کرائیے کہ وہ سب بربادی ہوگی. 3 عورتیں تھیں نا، مرد اس میں بڑے تنگ تھی. جو کام گھر کرے مردوں کو پتہ لگ جائے. اگر تم نے کیمرے لگا رکھے انہیں کیوں نہیں، ہمارے پاس جن ہے، اللہ دین کا ہمارے پاس چراغ ہے، جن ہے ہمارے پاس. انہوں نے کہا تیرے جن کو آزمانا لے. انہوں نے کہا شرط ہے اگر میرے جن میرے پاس ہوئے اور جو تم نے پوچھا بتا دیا پھر تم ساری زندگی ہماری خدمت کرو گے، اگر نہ بتا سکے تو مرد تم ہماری خدمت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کرنا کیا کہ ہم چیزیں چھپائیں گے، تم اپنے جن سے منگوانا. دریا کے کنارے چلے گئے. ایک عورت نے اپنی انگوٹھی نکالی پانی میں پھینک دی. کہا اپنے جنوں کے تلاش کر کے لیا. انہوں نے کہا اللہ دین کا چراغ جن حاضر ہو، اور ڈبکی ماری مندری کٹ کے لے آیا. کہ جی چلو گھر جا کے پڑھنے پہنے تو ہو جا کے. دوسرے نے اپنی کانوں کی ٹوم پھینک دی. جن کو کہا وہ بھی لے آیا. تیسری ڈر کی. انہوں نے کہا یا تو کام بڑا خراب ہے. اسے یاد آیا اس نے اپنے پرس میں سے ڈسپرین کی گولی نکال کے پانی میں پھینک دی. کہنے لگی تیرا جن پیو دانے تے لب کے لے کے آیا تھا جہاں پھر جن ابا بھی آپ کے نہیں لے آئے گا. تلاش دوش کر کے کہاں ڈسپرین ملنی تھی. انہوں نے کہا چل تیری مہربانی 7 دن کام کرایا کر، 8ویں دن چھٹی دے دیا کر، جمعے چھٹی دے دیا کر. وہ کہنے لگے چلو طرز کھاؤ معاف کرو، چلو جمعہ پڑھ لے کرے گا تیاری. اب وہ 8ویں دن کسی مسجد میں نظر ہی نہ آئے. تلاش کر کر کے تھک جائیں. ایک دن تلاش کرتے کرتے پتہ لگا دریا کے کنارے پھر رہا ہے. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ 8ویں دن میں وہ ڈسپلن کی گولی تلاش کرنے آتا ہوں. کہاں پڑھیے گا اللہ. ان کو تو کان کے اندر جا کے بولو میری بہنوں کو، پھر بھی سمجھ مطلب کی بات انہیں وہ 4 میل سے سمجھ آ جائے گی. کام کی بات انہیں نہیں سن، میں نے سنتا ہی کوئی نہیں. اللہ انہیں ہمارے گھروں میں ہنستا رکھے، سلامت رکھے. ان کے رہنے سے ہمارے گھروں کی رونق ہے. حقیقت ہے جیسی بھی ہیں یار.
جیسی بھی ہیں. اللہ کی قسم دوسرے ملکوں میں پچھلے 2 مہینے پہلے 3 ملکوں میں پھر کے آیا, جو عزت جو غیرت پاکستان میں ہے نا مجھے کہیں نظر نہیں ہے. بہت غیرت ہے ماشاء, بہت عزت ہے, بہت حیا ہے. اتنی بے حیائی کے باوجود بھی بہت حیا ہے ہمارے ملک کے اندر, یقین کیجیے. چلو جھوٹا موٹا ادب ہے لیکن ہے ضرور. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو کام اللہ کے ذمے تھے وہ بندوں نے اپنے ذمے لے لیے, اور جو بندوں کے ذمے تھے وہ اللہ کے سپرد کر دیے. حکم تھا, انہوں نے کہا اللہ مال اپنے سے کوئی نہیں ہونے, اللہ بخششی اللہ واری سے چلو. روٹی کپڑے کا ذمہ اس کا تھا, اس کے چکر میں سارے لگے پڑے. پھر جب نظام کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی, خلط ملط کیا, تو اس بندے کے گھر کے اندر بکھیڑا پریشانی ہے. پھر اس بندے کی سوچیں سارا اس کا جو ایک وہ پلاننگ تھی ساری خراب ہو گئی. جب ساری ڈور کو وہ ڈال دی, پھر کہا مولا تیری مرضی. اللہ نے کہا نا نا نا, تیری مرضی میری نہیں, تیری.